بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں انوار درود، وہ چینل جہاں دلوں کو سکون، روحوں کو روشنی اور زبانوں کو درود پاک کی مٹھاس ملتی ہے۔ یہاں درود پاک کے انوار، اسرار، مشاہدات، واقعات، کرامات، کمالات اور اولیاء کرام کے فیوز و برکات، ان کی تعلیمات کا بیان ہوتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، تو بات چل رہی تھی پچھلی ایپیسوڈ میں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو اس کی اصل تشریح درود شریف ہی کرتا ہے، لیکن کس وقت؟ اس وقت جب نیت سچی ہو، دل میں محبت اور تڑپ ہو، تو یہی نیت اور محبت اور تڑپ آپ کو درود شریف کی ولایت میں داخل کرتی ہے۔ اب ذرا توجہ کیجیے گا، درود شریف کی ولایت کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو درود شریف کی ولایت کا مطلب پتہ ہونا ضروری ہے۔ آپ نے اگر میری پچھلی ایپیسوڈ دیکھی ہوں، اس میں اکثر میں کہا کرتا تھا کہ درود شریف کوئی فن نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ علم ہے، اور علم بھی وہ جسے احادیث میں علم المکنون کہا گیا ہے، یعنی چھپا ہوا خزانہ۔ اور جو چھپا ہوا خزانہ ہوتا ہے وہ ہر کسی کو نہیں ملتا، سوائے ان کے جنہوں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے سال ہا سال محنت کی ہو۔ یہ کوئی عبداللہ بن جدعان کا خزانہ تھوڑی ہے کہ خودکشی کرنے جا رہا تھا تو راستے میں خزانہ مل گیا اور مالا مال ہو۔ عبداللہ بن جدعان کا واقعہ پڑھا ہے آپ نے؟ اگر نہیں پڑھا تو گوگل پر عبداللہ بن جدعان لکھ کر سرچ کریں اور سن لیں۔ درود شریف وہ علم المکنون ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو سمجھنا پڑتا ہے اور اس کو سیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ جس طرح یہ خود علم المکنون یعنی چھپا ہوا خزانہ ہے، اسی طرح اس کی ولایت بھی مخفی ہی ہے جو کسی پر آشکار ہوتی ہے، اور پھر جس پر یہ ولایت کھل جائے وہ لوح محفوظ پر اپنی تقدیر خود لکھ سکتا ہے۔ جی معزز سامعین کرام، اور تقدیر صرف اپنی نہیں بلکہ دوسروں کی تقدیر بھی لکھ سکتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ دعا کے ذریعے سے، دعا کی صورت میں۔ علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو لوح و قلم یعنی کہ لوح محفوظ پر، لوح محفوظ سے دیکھنا، لوح محفوظ پر لکھ کر تبدیل کرنا، یہ اس وقت ہوتی ہے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا ہوگی، محبت ہوگی، تڑپ ہوگی، عشق ہوگا۔ امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں درود شریف کی ولایت کی کہ کیا درود شریف کی کوئی الگ ولایت ہے؟ تو میرے دوستو، عزیزو، پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ بات اپنے دامن سے باندھ لو کہ ہر ذکر کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، لیکن درود شریف کی بادشاہی ہوتی ہے، جسے آپ ولایت کا نام بھی دے سکتے ہیں، اور اس کا نام ولایت محمدیہ کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ ولایت محمدیہ کا کیا مطلب ہے؟ ولایت محمدیہ کا مطلب ہے مقام خاص، یعنی وہ روحانی فیضان، وہ درجہ، وہ قرب جو خاص طور پر درود شریف سے کھلتا ہے، اور یہ کسی اور ذکر سے یہ مقام نہیں ملتا۔ صرف اور صرف یہ بلند و بالا مقام، خاص الخاص بلند راستہ یا خاص مقام، جس میں روح بغیر کسی ریاضت اور مجاہدے کے محض محبت کے سہارے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یاب ہو کر نکھر جائے اور واصل بالحق ہو جائے۔ اہل درود نے اس کو عالم صلات بھی کہا ہے، یعنی قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، مومن بھی درود بھیجتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو تینوں جہانوں کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تین ایک ہونے سے مقام بھی خاص الخاص بن جاتا ہے۔ اس ولایت کی 3 سیڑھیاں ہیں، اور ہر سیڑھی کی ایک شرط ہے۔ پہلی سیڑھی محبت، دوسری سیڑھی استقامت، اور تیسری سیڑھی ادب۔ اس ولایت کی پہلی سیڑھی چڑھنے کے لیے شرط ہے دل کا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہونا۔ اس کی دوسری سیڑھی چڑھنے کے لیے استقامت کا ہونا شرط ہے۔ آپ کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے تو آپ پہلی سیڑھی چڑھ ہی نہیں سکتے، اور پھر پہلی سیڑھی چڑھنے کے بعد اگر آپ میں استقامت کا مادہ نہیں ہے تو آپ دوسری سیڑھی چڑھ ہی نہیں سکتے۔ یہاں پر آ کر وہ حدیث پاک بالکل واضح ہو جاتی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایماندار، کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی جان، مال، آل اولاد سے زیادہ
محبوب نہ ہو جاؤں۔ جی ہاں، سمجھ آ گئی بات کہ محبت صرف نعرے لگانے میں نہیں ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے، غلامی رسول میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا، ہر سنت قبول ہے۔ سنت تو چھوڑیں، ہم فرض بھی چھوڑ دیتے ہیں، پھر یہ فرضی نعرے کوئی محبت اور عشق کے دعوے نہیں ہیں۔ اور کہیں پر ہم جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر مال لگانے کی بات آ جائے تو وہاں پر ہم کنجوسی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا مال لا کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین میں ڈال دیا، اور کیا فرمایا جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے سیدنا صدیق اکبر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا۔ اور یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ تصوف کا پہلا جملہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے نکلا، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنا سارا مال سب کچھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں، اور مجھے اور میرے گھر والوں کو اللہ اور اس کا رسول ہی کافی۔ تو یاد رکھو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تمام مسلمانوں کے دل میں ایمانی غیرت لازمی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر کٹ مرنا ایمانی غیرت ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کے لیے ہم وقت کچھ نہ کچھ کرنے کو تیار ہے نا، یہ محبت ہے۔ یہ فرق سمجھ لیں کہ ایمانی غیرت ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، لیکن محبت کسی انسان کو نصیب ہوتی ہے، کو ہم محبت کا نام دیتے ہیں۔ محبت یہ ہے کہ جہاں کہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کی صدا بلند ہو، آپ فوراً کہیں لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، میری جان حاضر، میرا وقت حاضر، میرا مال حاضر، میری اولاد حاضر، میرا سب کچھ، دنیا کی ہر چیز آپ پر فدا ہے۔ اور پھر عملی طور پر اس حدیث پر پورا بھی اتر کر دکھائیں کہ جان، مال، آل، اولاد سے زیادہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک عزیز ہو۔ اور ایمانی غیرت کیا ہے کہ جب بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اس پر پہرا دینا، یہ ایمانی غیرت، اپنی جان لٹا دینا، یہ ایمانی غیرت ہے۔ درود شریف کی ولایت کی پہلی سیڑھی چڑھنی ہے تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کمال مہارت پیدا کرو۔ اور جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اکثر یہ کمنٹس بھی آتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنا کیا ہوتا ہے۔ تو میں مختصراً یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنا وہ ہوتا ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھنا شروع کریں تو آپ کے دل کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، آپ کی شان، آپ کے خصائل، آپ کی صفات، آپ کے احسانات آپ کے دل کے اندر سما جائیں، یعنی یاد آنے شروع ہو جائیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تڑپ آنی شروع ہو جائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں آنسو آنا شروع ہو جائیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ذہن میں، خیال میں صرف نہیں، دل کے اندر جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آتی ہے وہ خاص یاد ہوتی ہے، وہ خاص لمحہ ہوتا ہے، اور اس وقت یہ کیفیت جب بنتی ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام توجہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہاں پر ایک خاص پوائنٹ بتا رہا ہوں، یہ میری بات یاد رکھیں کہ محبت کب پیدا ہوتی، جب ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کریں، نعت شریف پڑھیں گے، سنیں گے، اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو اس میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت سنیں گے، پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، دوسروں کو پڑھائیں گے، لکھیں گے، دوسروں کو لکھانے پر لگائیں گے۔ یہ تمام چیزیں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ، آپ کی صفات کے ساتھ یہ کام جب ہم کریں گے تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم پر توجہ ہونا شروع ہو جائے۔ تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک توجہ آپ پر پڑ گئی، بندے پر پڑ گئی، تو پھر حضرات اکرام اس بندے کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہونا شروع ہو جاتی۔ تو محبت کا پہلا کلیہ، پہلا قاعدہ کیا ہے؟ جس ہستی سے بندے کو محبت ہونی شروع ہو جاتی ہے یا محبت کرنی ہوتی ہے، یا جس کو محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ اس کا ذکر کثرت سے کرنے لگ جاتا ہے،
اور اس کی ہر ادا محبوب کی پسند آنی شروع ہو جائے، تو اپنے اندر یہ دیکھیں کہ مجھے نبی کریم علیہ السلام کی سنتیں، نبی کریم علیہ السلام کا ذکر، چاہے وہ درود شریف ہو، نعت شریف ہو، کوئی بھی اینی وے نبی کریم علیہ السلام کا کوئی بھی ایسا عمل آپ کو پسند آنا شروع ہو گیا ہے، تو یہ پہلی سیڑھی ہے۔ جب آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی توجہ مل جائے تو پھر آپ کو محبت ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں اس سے آگے بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ثواب کی نیت سے کمنٹس میں درود و سلام لکھنا مت بھولیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔